الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے شہداء کے حوالے سے جو اللہ کی بارگاہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دوں، اگر میں نے پہلے ذکر نہیں کیا، کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جتنا بڑا منصب اور جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اور اس کے مطابق پھر انسان کو قربانی بھی دینی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یہود کو معزول کر دیا دنیا کی قیادت اور امامت کے منصب سے، تو پھر اس کے بعد امت کو، مسلمہ کو، صحابہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ قیادت کا اور امامت کا منصب عطا فرمایا۔ تو قیادت کا جو منصب ہے، امامت کا، تو اس کی ایک قیمت ہے۔ ایسے رہبری کا، رہنمائی کا اور دنیا کی امامت اور قیادت کا منصب نہیں دیا جاتا، اس کے لیے آزمائش اور اس کے لیے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی امتحانات کا ذکر کیا ہے۔ آج ان امتحانات کا ہم بیان کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ قتال فی سبیل اللہ، یہ تو سب سے بڑی قربانی ہے کہ جو اس منصب اور اس امامت اور قیادت کے لیے دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک اہم بات اور اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ موت سے ایک خوف انسان کو آتا ہے، یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی ایک دھوکہ ہے اور موت ایک حقیقت ہے، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ زندگی حقیقت ہے اور موت ایک دھوکہ ہے، زندگی ایک حقیقت ہے اور موت ایک دھوکہ ہے، جبکہ اس کے الٹ ہے۔ زندگی ایک دھوکہ ہے اور موت ایک حقیقت ہے۔ زندگی دھوکہ اس طرح کہ وقت بیتتا چلا جاتا ہے اور انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا جب اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہے تو اسے ایک خواب کی طرح، ایک سراب کی طرح اسے سب کچھ نظر آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی گود میں ہوتا تھا، کھیلتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، پھر اس نے چلنا پھرنا شروع کر دیا گھر میں ہی، پھر اس کے بعد وہ گھر سے باہر کھیلتا کودتا، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا وقت اس کا گزرتا، پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، پڑھتا رہا، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اور تعلیم حاصل کرتا ہوا، جاب، روزگار، پھر شادی، پھر وہی سائیکل شروع ہو گیا جو اس کے بچپن میں تھا، یعنی اس کے والدین نے شادی کی تھی تو پھر اس کی زندگی کا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بچے وہ جوان ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وقت تھا کہ جب وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، پھر یوں ہوا کہ والدین دنیا سے چلے گئے، پھر دنیا سے والدین کے جانے کے بعد پھر بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے آہستہ آہستہ تسبیح کے دانوں کی طرح گرتا چلا گیا گھرانہ اور خاندان، اور ایک وقت آیا کہ پوری جو پیڑھی ہے، نسل ہے، وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو انسان جب اپنے ماضی پہ نظر ڈالتا ہے تو اسے سب کچھ ایک سراب کی طرح، خواب کی طرح نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا زندگی ایک دھوکہ ہے
اور ایک قرآن مجید نے اس کو وقتی سامان کہا ہے کہ جس کو انسان استعمال کرتا ہے اور پھر وہ سامان استعمال ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن موت ایک حقیقت ہے، موت کا خوف ہے انسان پر، اور یہ فطری بات ہے کہ انسان کو موت کا خوف طاری رہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا، چاہے وہ بوڑھا ہو جائے 100 سال کیا 200 سال کیا، جتنی بڑی بھی عمر ہو جائے، لیکن وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ مردہ نہ کہو، یعنی اس سے کوئی خوف نہ پیدا ہو موت کا، کہ ڈیتھ کا، کہ مرنا ہے، بلکہ کہا کہ تم مردہ مت کہو، زندہ ہیں لیکن تم کو ان کا شعور نہیں ہے۔ تو موت کا یہ ایک جو خوف ہوتا ہے، اس خوف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ لفظ نہ استعمال کیا کرو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات حی ہے، قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ تھی، ہے اور رہے گی اس کی ذات، تو لہٰذا جو اس کی راہ میں جان دیتا ہے تو اللہ اس کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 155 ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں ہم آزمائیں گے کسی شے سے، یعنی وہ خوف ہے، والجوع اور وہ معاشی مشکلات ہیں، ونقص من الاموال اور وہ مالوں کی کمی ہے، والانفس جانوں کی کمی ہے، والثمرات اور پھلوں کی کمی ہے، وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں صبر کی تو تھوڑا سا میں اس پر آپ کو بتاتا چلوں کہ صبر طاعت پہ قائم رہنے اور معصیت سے رکے رہنے کا نام صبر ہے، یعنی حالات جیسے بھی ہوں، تنگ دستی ہو، فراخی ہو، خوشحالی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اللہ کی اطاعت سے نہیں ہٹنا بندے نے، یہ بھی صبر ہے۔ دشمنوں کی طرف سے دباؤ ہو، ظلم ہو، جبر ہو، یا اپنوں کی طرف سے خوشی اور مسرت کے مواقع اور عیاشی کے مواقع ہوں، پرتعیش دعوت ہو، کچھ بھی ہو انسانی زندگی میں، تو رب کی جو اطاعت ہے، طاعت، اس پہ قائم رہنا ہے ہر حال میں، اور معصیت سے رکے رہنا۔ اب یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یعنی انسان گناہ کی طرف لپکتا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو گناہ سے روکے، یہ بڑے صبر کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مصیبت میں استقلال، ڈٹرمنیشن، اور جنگ میں ثبات، یعنی جنگ میں ثابت قدمی، یہ اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور روزے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کہا ہے۔ تو بعض لوگوں نے، جب مفسرین نے بیان کیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو صبر اور صلات سے، تو صبر سے مراد روزہ بھی کہا گیا کہ روزے سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ روزہ بھی صبر ہے، جنگ میں ثابت قدمی یہ بھی صبر ہے، اور مصیبت میں استقلال، ڈٹرمنیشن، یہ بھی صبر ہے، اور طاعت پر قائم رہنا، جڑے رہنا، یہ بھی صبر ہے، اور اسی طرح معصیت سے رکے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجیے۔ اب یہ جو تکالیف کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جیسے تحویل قبلہ ہوا اور بتا دیا مسلمانوں کو کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور وہ چہرہ کر کے نماز کیوں پڑھنی؟ اس لیے کہ اب کعبۃ اللہ ہی کو مرکزیت حاصل ہے، اور تم اسی کی نسبت اور تعلق سے تم ایک امت ہو، جماعت ہو،
تو لہٰذا اب زندگی میں مشکلات اور مصائب آئیں گے، یہود و نصارہ کی طرف سے، کفار و مشرکین کی طرف سے، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس کی ایک قیمت ہے، وہ ادا کرنی ہے۔ تو اب اس کے بعد میں جو بات یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خاص اس کا ایک پس منظر ہے جو سامنے رکھنا چاہیے۔ بے وقوفیوں سے یا غلط پالیسیوں سے یا غلط اقدام سے اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے، خوف آتا ہے یا معاشی مشکلات آتی ہیں، جان مال اور پھلوں کی کمی آتی ہے، تو اس کو اس طرح آزمائش نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو تو انسان اپنی بے وقوفیوں کی سزا سمجھے اس کو۔ تو ہم ہر جگہ پر اسی آیت کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو آزمائش کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جو انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو انسان بھگتتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو ان دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان اپنی طرف سے مکمل طور پر کوشش کرتا ہے، مکمل طور پر انتظام کرتا ہے، اقدام کرتا ہے ہر لحاظ سے، پھر اس کے بعد کوئی اس کے ساتھ بیت جاتی ہے تو پھر قرآن پاک کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی تکلیف دینے والا کوئی تکلیف نہیں تمہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ تو لہٰذا وہ ایک آزمائش کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اپنی زندگی کو غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں گزار کر اور پھر یہ خیال کرنا کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است، کہ جب بادشاہ سے کہا کہ اب فوجیں جو ان سے ہیں وہ دلی تک پہنچ گئیں، تو اس نے کہا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، یعنی میں عیاشی کروں، مزے کروں، ابھی دیکھی جائے گی، دشمن کی فوج ابھی وہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ جو رویہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو آپ کو نظر آتا ہے، جیسے سوات میں 17 لوگ طوفان کی نظر ہو گئے، سیلاب کی نظر ہو گئے، ریلے کی نظر ہو گئے، تو یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جو حکومتوں کے بھی ہوتے ہیں اور خود شہریوں کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کاموں کو سمجھیں، اپنے آپ کو موت کے منہ میں مت ڈالیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہاں جب ہم اس آیت کو پڑھیں تو اس فرق کو ضرور سمجھیں۔ ہمیں توکل بھی اسلام نے جو ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے، توکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل البعیر، کہ اپنے اونٹ کو اچھے طریقے سے باندھ، پھر اللہ پہ توکل کر۔ تو ہم لوگوں کو یہ ہر سال اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، ہر سال سیلاب آتا ہے، طوفان آتے ہیں، اور ہر سال حکومتیں اسی طریقے سے غفلت کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور یہی کچھ شہری بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ درست نقطہ نظر نہیں ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ دنیا میں زلزلوں کی سرزمین جاپان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اب انتظام کر لیا ہے کہ ایسی عمارات بنائی جاتی ہیں کہ جو زلزلے سے محفوظ رہتی ہیں، ہلتی ہیں، حرکت ہوتی ہے، ایک بھونچال سا آتا ہے لیکن عمارات گرتی نہیں ہیں، انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے انسان کو جو عقل شعور دیا ہے تو یہ اتنی بڑی دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، یعنی جانوروں کے پاس، حیوانات کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی عقل کو، اپنے شعور کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اس طرح مصیبت میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، اور اپنے پیچھے جو رہ جانے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں اس طریقے سے اجڑ جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، اور وہ بیچارے ساری زندگی روتے رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد لاوارث ہو جاتی ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا جب ہم اس آیت پر بات کریں تو یہ بات اس پس منظر میں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھائی جاتی ہے۔ پیغمبر کا زمانہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو اپنی طرف سے استطاعت اور انتظام کیا جا سکتا ہے وہ اس کا انتظام جنگ کی حالت میں کرتے تھے، اور اس سے پہلے پورا انتظام کر کے جنگ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔
تو لہٰذا اس طرح کی بے وقوفیاں اور اس طرح کی حرکتیں، نادانیاں اور یہ انداز اختیار کرنا، یہ بالکل خدا کی حکمت کے خلاف ہے، اور پھر جو قدرت کا نظام ہے وہ ضرور حرکت میں آتا ہے۔ یعنی جو قدرت کا قانون ہے وہ قانون بغیر کسی تفریق اور فرق کے کہ یہ انسان ہے، مسلمان ہے، یہ کافر ہے، کوئی ہے، یعنی جو تباہی ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، یہ سب کچھ اس میں پھر کوئی فرق نہیں ہوتا کہ کون سامنے آتا ہے، وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، وہ بڑا ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، یہ سب کچھ اس کو بہا کر پھر لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا خدا نے جو عقل اور شعور دیا اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ آزماتا ہے تمہیں خوف سے، بھوک سے، معاشی مشکلات سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو تمہارا منصب ہے، قیادت ہے، سیادت ہے، امامت ہے، اس کی قربانی ہے جو تم کو دینی ہے اور صبر کرنا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا وہ لوگ کہ جب ان کو پہنچی مصیبت تو قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ خدا کے سپرد ہے، اور ہم اسی کی طرف سے آئیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو لہٰذا مومن اپنی جان کو اللہ ہی کی ملکیت خیال کرتا ہے، اور انسان اور مومن یہی خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ تو اب یہاں پر جو مصیبت کا ذکر ہے یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے ہاسپٹل ہوں، وہاں پر موت کا کاروبار ہوتا ہے، اور جس طریقے سے مریضوں کے ساتھ، پیشنٹس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یعنی چند ہاسپٹلس کو چھوڑ کر سرکاری ہسپتال ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ لیول، وہ سطح جو ہونی چاہیے ہسپتالوں میں وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر اموات ہوتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی مرضی۔ یہ تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی آپ ایک شخص کو اچھا ماحول دیتے ہیں، اس کو اچھا علاج دیتے ہیں اور اس کو اچھی سہولتیں اس کو دیتے ہیں تو اس کی زندگی لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم نے ہیلے بہانے بنا رکھے ہیں اور سب کچھ خدا پر ہم ڈال دیتے ہیں، تو یہ رویہ نامناسب ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس طریقے سے مسئلہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر صلوات ہیں۔ اب صلوات اس سے مراد کیا ہے؟ اقبال الی الشیء، یعنی مراد کے کسی چیز کی طرف بڑھنا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صلوات، عنایتیں، رحمتیں یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر برستی ہیں، ان کو عطا کی جاتی ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں مصیبت میں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھی راہ پر یہی لوگ ہیں۔ تو لہٰذا یہاں تک جو بیان کیا گیا یہ ان مشکلات کا ذکر ہو جاتا ہے کہ جو ایک مومن کی زندگی میں آتی ہیں اللہ کی راہ میں۔ جب وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور ایک جماعت ہے مومنین کی، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے جماعت، تو پھر ان کی مشکلات بھی ان کی راہ میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارے وعدے ان کے ساتھ کر رکھے۔ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو اس تکلیف پر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا، سینہ کوبی نہ کرنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، منہ سے ایسے جملے نہ نکالنا کہ جو ناشکری کے زمرے میں آتے ہوں، تو اس میں خیال کرنا، یہ ایک بہرحال مومن کی ذمہ داری ہے اور مومن کے فرائض میں سے فرض ہے، اور مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ بے صبری کا مت مظاہرہ کرے۔ انسانی زندگی ہے، اس میں بہت سے مسائل اور بہت سی مشکلات آتی رہتی ہیں،
لیکن مومن کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، ایک اپنا اخلاق ہوتا ہے، وہ ایک تربیت یافتہ ہوتا ہے، تو لہٰذا خوشی کا موقع ہو یا غمی کا تو وہ اس پہ صبر کا ہمیشہ مظاہرہ کرتا ہے۔ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کیا گیا کہ گریبان نوچے جائیں، گالوں کو نوچا جائے، تھپڑ اپنی گالوں پر مارے جائیں اور آنسو بہائے جائیں، زور زور سے چیخ و پکار کی جائے، تو یہ ماتم کیا جائے، اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ صبر کا مظاہرہ ہر صورت میں مومن کو کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر صلوات سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو بخششیں ہیں، نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے کہ جو ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ راضی رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں تک تو ذکر ہو گیا صبر کا، استقامت کا، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی، مدینہ آ گئے، کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی، آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ بدر ہے دوسرے سال ہجری کا دوسرا سال ہے، غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری میں پھر غزوہ احد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ وہ اس طرف بھی اشارہ ہو گیا، ان آیات میں بتا دیا کہ بھئی اب یہ جس مقام پر تمہیں فائز کیا گیا اب اس کی قیمت تم نے ادا کرنی ہے۔ وہ کس صورت میں ادا کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خوف ہے، معاشی مشکلات ہیں، مالوں جانوں پھلوں کی کمی ہے، یہ سب کچھ اس کی طرف یہ اندیا ہے، ایک اشارہ ہے کہ بھئی اب آنے والا وقت مزید تمہارے لیے سختی لا رہا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی 157 نمبر آیت کے بعد اب شروع پھر ہو جاتا ہے صفا اور مروہ کا ذکر، یعنی پھر وہ بیت اللہ کا، حج کا، عمرہ کا، اس کا بیان پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جو بیان ہے یہاں سے ایک بات یعنی ذہن میں آپ دیکھ لیجئے، رکھ لیجئے کہ مسئلہ وہی تھا نا کہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب شروع کر دو۔ مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب کعبۃ اللہ سے متعلق بھی کچھ مسائل تھے، کیونکہ جب کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے یا حج کرتے، اب وہاں پر کچھ مسائل بھی تھے، یعنی وہ پہلے قبضے میں تھے کفار و مشرکین کے یہ مقامات، انہوں نے وہاں پر بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اب کچھ مشکلات تھی کہ بھئی اب حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو وہاں پر بت بھی موجود ہیں، تو صفا پہ ایک بت پڑا ہوا ہے، مروہ پہ ایک بت پڑا ہوا ہے، تو کیا کیا جائے پھر؟ تو کیا عبادت نہ کی جائے، سعی نہ کی جائے؟ تو پھر اب یہاں سے پھر اس سے متعلق جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، وہ پھر بیان ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم آئندہ درس میں آغاز کریں گے۔ آیت نمبر ہے 158، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے، اور اس میں چونکہ بہت سے اہم مسائل ہیں، اور ایک بڑا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہود نے چونکہ تحریف کی اور چھپایا بہت کچھ، تو لہٰذا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہاں پر یہ بھی بیان کر دیا کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، نشانیاں اور ہدایت، اب انہوں نے جو صفا مروہ ہے اس مقام کے حوالے سے بھی کچھ تحریف کی، یہودیوں نے اسے چھپایا، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات، یہ پورا ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے، تو میں ضمناً چند باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ضرور بیان کروں گا کہ بھئی وہ کیا باتیں تھیں اور کیا وہ مقامات تھے کہ جن پر قوم یہود نے پردہ ڈالا تھا۔